अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग SOC 616 का लेक्चर 41 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। लेक्चर 41 है आपके पास रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन। रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम देखें तो नेगेटिव इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन पर जनरेट हुए रेजिस्टेंस की वजह से। अब ये रेजिस्टेंस थी वो अगेंस्ट थी ग्लोबलाइजेशन के। मेजर रीजन जो क्रिटिसिज्म का हो रहा था या मेजर रीजन ऑफ क्रिटिसिज्म जो था ग्लोबलाइजेशन पर कि वो न्यू लिबरल आइडियाज को प्रमोट कर रहा था। इसमें ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी बट वो डिलीवर नहीं कर पाया प्रॉपर। तो आपके पास स्पेसिफिकली बॉटम बिलियन जो था उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज जो थी वो कम थी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, असेस क्वालिटी एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गया, शेल्टर हो गया, फूड और वाटर हो गया। मेजर कंसर्न्स अगर हम देखें तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लॉस ऑफ जॉब हुआ, इंक्रीज मार्केट कंपटीशन की वजह से ग्लोबल कल्चर जो था वो पोज कर रहा था थ्रेट्स को इंडिजिनियस कल्चर्स के अकॉर्डिंग। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो थी उसने मोमेंटम गेन किया रैपिडली। उससे अज्यूम किया गया था जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट था कमेंसमेंट ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी। इसमें आपके पास ऑटोनॉमी, डेमोक्रेसी, पीस, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल जस्टिस आ गया। मोटिव ऑफ वर्ल्ड वाइड रेजिस्टेंस अगर देखें तो इसमें ग्लोबलाइजेशन जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है, बट यहाँ पे हम ट्रिकल डाउन करते हैं इम्पैक्ट को, जो कि स्लो करता है एक्सटेंट को। जैसे बॉटम बिलियन हो गया। ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्प्रेड करता है न्यू लिबरल कैपिटलिज्म को। इसमें एक्सप्लॉइट किया जाता है पुअर और बेनिफिट किया जाता है रिच और पावरफुल नेशन को। ग्लोबलाइजेशन जो है वो यूज करता है, सर्व करता है एम्पलिस्ट एजेंडास को वेस्टर्न कंट्रीज के अकॉर्डिंग। वर्ड जो है इसमें अगर हम देखें तो मिलिट्री इन्वेंशन आ गया, ऑपरेट हो गया जिसने दूसरी कंट्रीज के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज कर दिया। ग्लोबलाइजेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है मैकडोनल्ड्स को प्लेनेट के ऊपर। लाइक इसमें हम देखें तो फास्ट फूड को प्रमोट कर रहा था बट ग्लोबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ। एंटी कॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट में देखें तो आपके पास थी एम क्या आया, रेजोल्यूशन ऑफ लाइक डिसोल्यूशन ऑफ फ्री मार्केट फंडामेंटलिज्म, कॉर्पोरेट पर्सनहुड, रेडिकल इकोनॉमिक प्रोविजंस आ गई। फर्दर इसमें इम्पोर्टेंट जो था दैट इज सोशल मूवमेंट, लूजली ऑर्गेनाइज एफर्ट्स थे जो कि लार्ज ग्रुप कर रहे थे ताकि वो पार्टिकुलर गोल को अचीव कर सकें। सोशल मूवमेंट कहलाए। सोशल मूवमेंट जो है ये ऐसे एम है जहाँ पे आप अचीव करते हो सोशल पॉलिटिकल कोर्स को। इसका पर्पस ये होता है कि रेजिस्ट करता है सोशल चेंज को। इसमें ग्रुप, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं। सोशल मूवमेंट जो है वो यूनाइटेड होती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन वो रेजिस्ट करती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लार्ज कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग। इसमें आपके मुख्तलिफ वीक नेशंस जो हैं वो फॉलोइंग वेज के अंदर ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, एक्सप्लोरेशन ऑफ रॉ मटेरियल, वायलेशन ऑफ लेबर राइट, इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज। मूवमेंट ऑफ ग्लोबल जस्टिस और डेमोक्रेटाइजेशन। तो इसमें हम देखें तो ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट है उसमें मेजर इंटेंशन थे अचीविंग जस्टिस एट अ ग्लोबल लेवल, ग्लोबल सॉलिडेरिटी, promoting pure democratization। लेसन 42 है आपके पास, फर्दर उसी का कंटिन्यू है मैड मैक्स सिनेरियो। चार चैलेंज फीचर आपके पास सिनेरियोस थे जो कि जिनके अंदर कोई प्रिडिक्शन नहीं थी, कोई फोरकास्ट नहीं थी। इसमें इलस्ट्रेट किया गया था रिपरक्यूजन्स को डिफरेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। मैड मैक्स नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, बिजनेस सोसाइटीज को सब्जेक्ट किया, उसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड की और कंट्रोल रखा गवर्नमेंट का अंडर सेम सिनेरियो। उसमें फंडिंग आई सोसाइटल और डेवलपमेंटल कॉजेज के अकॉर्डिंग। फिर आया जी ट्रांसपेरेंटी ब्लड। ये सिनेरियो जो है ये कैरेक्टराइज किया गया था हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग ओवर पीरियड 2020 टू 2030। सोशल चैलेंज जो है वो म्यूचुअली टैकल किया गया गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। ट्रस्ट डेफिसिट, ये डेफिसिट सिनेरियो जो था ये चोटिक वर्ड था। ट्रस्ट जो है वो बिकम रेयर कम्युनिटी। डिजायर ऑफ सोशल नेटवर्किंग जो है वो सस्टेन हुई थी लोकल लेवल पर। सिटीजन जो है वो एंगेज सोशली हुए। प्राइवेटाइज वर्ड आ गया। फेलियर ऑफ मैनी गवर्नमेंट, एक्सट्रीम इनइक्वलिटी, कॉपरेशन बिकम मोर सिग्निफिकेंट एरर एक्टर। कॉपरेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है सोशल सर्विसेज को। ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट में हम देखें तो आपके पास
آ جاتا ہے ہیومن رائٹس موومنٹ آ گئی, ایکولوجیکل موومنٹ آ گئی, سوشلسٹ آ گئے, کمیونسٹ آ گئے, لیفٹ لرننگ گروپس آ گئے, این جی اوز ورکنگ ملٹیپل ایریاز کے اکارڈنگ وہ جوائن کرنے لگی سوشل جسٹس موومنٹ کو, ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ آ گئے. گلوبل جسٹس موومنٹ اپوز کرتا ہے جی نیو لبرلزم کو, فری ٹریڈ کو, پرائیویٹائزیشن کو, مارکیٹ لیبلائزیشن کو, ڈی ریگولیشن کو, ریڈیوس سوشل سروسز. امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. کنیوے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. 43 اینٹی گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن جو ہے وہ لائے کرتا ہے انڈیویجول گروپ اور آرگنائزیشن کے اکارڈنگ. اس میں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے جی گلوبلائزیشن کو, کمپرومائز کیا جاتا ہے اس میں. اگر ہم دیکھیں کمپرائز یہ کرتا ہے لائک اس فیلنگ کو جو کہ اپریس کرتا ہے گلوبلائزیشن پروسیس کو. اپوزیشن جو ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو واشنگٹن سینسس اپوزیشن ٹو نیو لبرلزم, یہ ایسے کرٹیسزم تھے جو کہ گلوبلائزیشن آف اکانومی کافی ہوئے. فرانس جو ہے وہ ایکسپینشن, جیسے کہ آپ کے سامنے آئے گا کہ فرانس جو ہے وہ میکڈونلڈس کے ایکسپینشن کے خلاف تھا. مائکرو لیول ریزسٹنس آیا, ریفیوز ہوا جی گلوبل پروڈکٹس کو بائی کرنا. ریفیوزنگ جو ہے وہ کافی کو ہوا فرام گلوبل چین, جیسے کہ اسٹارٹ ورک ہو گیا. اینٹی گلوبلائزیشن جو ہے وہ کنفائنڈ نہیں ہوتی, اس میں لیفٹ ونگ جو ہوتا ہے وہ انکریز کرتا ہے ویزیبل رائٹ ونگس ایلیمنٹس کو جو کہ ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے, جیسے کہ اسکاٹش نیشنل پارٹی ہو گیا. اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسے ڈیفائن اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس میں سوشل موومنٹ کو دیکھا جاتا ہے, اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے سارے پروسیس کو انڈر ون امبریلا, سیپریٹ اس میں سوشل موومنٹ آ رہی ہوتی ہے. اینٹی گلوبلائزیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی تھی لیٹ 20 سینچریز کے اندر. میجر آبجیکٹیو اس کا تھا کہ یہ اپوز کرے گی گلوبلائزیشن فورسز کو. اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ جو ہے وہ ایکولوجیکل سسٹینیبل فوکس کرتی ہے ایشوز پر, جیسے کہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, انکریز پولوشن, یوز آف ٹرانسپورٹیشن. ایم جو پروٹیکٹ کرتا ہے نیچرل ریسورسز کو, ایکسپینشن آف میکنائزیشن ہو گیا. موٹیو اس میں دیکھیں تو یونین اور پیپلز جو ہیں وہ گلوبلائز نہیں ہے. آؤٹ سورسنگ, آف شیئرنگ, انکریزنگ جاب انسیکیورٹی ان ویسٹرن کنٹریز. اس میں ہم دیکھیں تو گلوبلائزیشن میڈ پور کلاس ورس آف, گلوبلائزیشن نے غریبوں کو مزید قریب کر دیا, منوپلی شروع ہو گئی ویسٹ کے اندر. اس کے بعد یہ الٹرنیٹ سولوشنز آ گئے. اگر گلوبلائزیشن پروسیس جو ہے وہ ایسلیٹ کر رہے سیم پلیس کے اندر تو فیوچر گورننس اور کوآپریشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. جیو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے فیوچر کے اندر. گلوبلائزیشن جو ہے وہ امپاور کرتی ہے انڈیویجول کو ورک کر کے ایکٹ کرے ایز اے اسٹیٹ. انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ سیگریگیٹڈ ہو جاتی ہے, لائک ہم دیکھیں تو ہارمونی ختم ہو جاتی ہے. مینج گلوبلائزیشن میں دیکھیں تو آپ اٹیمپٹ کرتے ہو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر پر کہ آپ لیبلائزیشن پروسیجرز کی طرف چلتے ہو. آپ پیرلل رکھتے ہو فارمل پریکٹسز کو. مارکیٹ پلیئر اور گورنمنٹ جو ہے وہ باؤنڈ کرتی ہے, انشور کرتی ہے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو. لیکچر 44 گلوبل پروٹیسٹ اور اینٹی کیپٹلزم. گلوبل پروٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو پروٹیسٹ جیسے کہ لاسٹ سینچریز میں ان کے اگینسٹ لائک ان لائک دیٹ پروٹیسٹ جو انکریز ہو رہے ہیں کنٹمپریری ورلڈ کے اندر, ریجن کے اندر, دنیا کے اندر, اس میں ہر ٹائپ آف پولیٹیکل سوشل اکنامکس آ گئے. یہ سارے گلوبل پروٹیسٹ ہیں. اس میں ہم دیکھیں تو ریزنس کیا تھیں, ڈیموکریٹک ٹرانزیشنز اور ٹربل, ڈیموکریٹک ریگریشن, اکنامک انیکوالٹی, انوائرمنٹل کنسرن, وائلیشن آف ہیومن رائٹ. پروٹیسٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ لیڈر لیس سوشل موومنٹس ہوتے ہیں, جن کے اندر آج کل ہم دیکھیں تو وہ لیڈر لیس ہوتے ہیں, جو ایفلیٹ ہوتے ہیں ٹریڈیشنل پولیٹیکل گروپنگ اور آئیڈیالوجیز کے کنٹمپریری گلوبل پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں گلوبلائزیشن کے اکارڈنگ, جہاں پہ ڈائریکشن لیک ہوتی ہے. اس میں ماننا جاتا ہے کہ اب گلوبل ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے. پروٹیسٹ جو ہو رہا ہے گلوبل جسٹس کے اکارڈنگ, جیسے کہ ڈیفارسٹریشن کے مسلم ملک ہم نکل رہے ہوتے ہیں نا. اسی طرح گرین پیس ایکٹیویٹیز آ گئیں, کلائمیٹ جسٹس موومنٹ. ان کے سلوگن کیا تھا, تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی. لائک وہ ایمفسائز کرتے تھے another world is possible. گلوبلائزیشن جو ہے وہ ایک سولوشن نہیں ہے. ریزن بیہائنڈ گلوبل پروٹیسٹ, ڈومیننس جی آیا ویسٹ جابس کا, ڈومیننس تھا ویسٹ, یہاں پہ جابس جو تھیں وہ آؤٹ سورس ہو گئی. گریٹ امپیکٹ ہوا جی انٹرنیشنل ویجز پر, ڈیکریز ہو گئی جی سینس آف جاب پروٹیکشن. لوگ گلوبلائزیشن ایریا کے اندر جب آئے تو انہوں نے اپنی جابس کو سوئچ کیا, کیونکہ انکریز ہو رہا تھا کمپٹیشن اویلیبلٹی آف انٹرنیشنل ورکر. لوکل اسمال اسکیل انڈسٹریز جو تھیں وہ سفر کرنا شروع ہو گئی بیکاز آف انٹرنیشنل کوآپریشن. اینٹی کیپٹلزم دیکھیں تو گولڈن ایج جی کیپٹلزم کی اینڈ ہو جاتی ہے 1970s کے اندر.
برتھ ہوتی ہے، اینٹی کیپٹلزم کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جو ایکسٹریم کرٹیسزم ہو رہی ہوتی ہے اس پہ. موٹیو اس کا کیا تھا؟ اکنامک انیکوالٹی آف مینی کنٹریز نے انکریز کیا، گلوبل ویلتھ کو ڈیوائڈ کر دو حصوں میں، ہاف ویلتھ جس میں ریچسٹ جو تھے وہ 1% تھے اور ادر جو تھے ریمیننگ 99% وہ تھے پور مڈل کلاس. یعنی کہ ویسٹ کو ایک ہی سائڈ پہ لے آئے. ایک گوٹن ویلتھ تھا، سوشل انسٹیبلٹی تھی. اینٹی کیپٹلسٹ کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ریگولیشن، اوپن گورنمنٹ، پروموٹ پارٹیسپیٹری، اکاؤنٹیبلٹی، کیپٹل ٹیکسیشن. ڈس ایڈوانٹیج کیا تھے؟ ان ایون ڈسٹریبیوشن امنگ کنٹریز آف پیپل، free market economy, buy and consume, cheap labor to generate surplus. اکنامک ڈریم آف کارل مارکس دیکھیں تو کیپٹلزم کو ریپلیس کیا گیا تھا سوشلزم کے اندر. ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹریٹ جو ہے وہ سوشلزم کے اکارڈنگ لے کے آیا گیا. رولز بہاف پہ ورکنگ کلاس دیکھے گئے تھے. سوشلزم جو ہے یہ اکنامک سسٹم ہے جس کے اندر پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کو رکھا جاتا ہے. اب ایک انسان اس پر دو کاز ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی دونوں کاز لے لیتی ہے اور انہیں ایوری ڈے ایز کاز مطلب انہیں بین کر دیتی ہے ہر چیز ہر ایک کو. مطلب ملک جو ہے وہ آپ کو اتنا ہی پرووائڈ کیا جائے گا جتنا آپ کی ضرورت ہے. بینیفٹ آف سوشلزم جو ہے وہ منیمم اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیتا ہے. ورکر انجوائے کرتے ہیں فروٹ آف لیبر. ڈس ایڈوانٹیج اس میں دیکھیں تو کمپلیکیٹ سسٹم آف گورنمنٹ کا رہا ہے بیوروکریسی کے اکارڈنگ. ہائی ٹیکسیشن ہے. یہ تھا جی لیکچر 44. امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آ گیا ہوگا. کہانی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. جلدی سے لاسٹ لیکچر کو دیکھتے ہیں. آپ کا سفر میرے ساتھ امید ہے کہ اچھا گزرا ہوگا. گلوبل ولیج. گلوبل کا مطلب ہوتا ہے یونیورس، ورلڈ ایز ہول. ولیج کے ریفر کرتا ہے اسمال کمیونٹی جس میں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. پیپل آف کمیونٹی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. سروائیو کرنے کے لیے وہ انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. گلوبل ولیج جو ہے یہ ریفر کرتا ہے کنیکشن پوری دنیا کے اندر. لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں. اس میں کوئی فزیکل شرنکیج نہیں ہے. لوگ کنیکٹ ہوئے ہیں ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بہاف پہ. گلوبل ولیج ریکورنگ پلیس اور سوشل پریکٹسز دیکھیں تو ٹیکنالوجی جو ہے اس نے دنیا کو ایک چھوٹا سا ولیج بنا دیا. لوگ جو ہے وہ مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. گلوبل ٹریڈ کے اکارڈنگ، لٹریچر نیوز کے اکارڈنگ، انٹرنیٹ کے اکارڈنگ، آرٹ اسپورٹس کے اکارڈنگ. Are we affected by globalization process؟ کوشچن آیا. انکریز ہوا جی گلوبل انٹر کنیکٹنیس. ڈیسیژن جو ہے وہ ایک کنٹری کے اندر ہوئے اور افیکٹ ہوا اس نے دوسری کنٹری کے لوگوں کے اندر. عراق جو ہے اس نے آئل پرائسز انکریز کی. گیس جو ہے وہ ایکسپینسو ہو گئی دوسری کنٹریز کے اندر. تو یہ گلوبل لیول کے اکارڈنگ ہوا. رول آف الیکٹرانک میڈیا دیکھیں تو الیکٹرانک میڈیا کے اندر ہم کمیونیکیشن سیکٹرز کو انکلوڈ کرتے ہیں جس میں ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک آ گیا، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی آ گیا، ریڈیو ٹیلی ویژنز آ گیا. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ٹرانسفر ہوا جو آئیڈیاز کا کلچر کا ڈیولپ ورلڈ کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز تک گیا. الٹریشنز آف انڈیجینس ویلیوز ہوئی. گلوبل ریچ آف میڈیا ہوا. امپیکٹ ہوا نیشنل اسٹیٹ پہ. 6 میڈیا گینڈ ان 2020. اپروکسیمیٹلی 95% آف میڈیا جو ہے وہ 6 میجر کمپنیز کے پاس ہے. AT&T، ٹائم وارنر، CBS. Third one is Comsat. Fourth one is Disney. Fifth one is News Corp. Fox News کا یہ پیرنٹ کمپنی ہے جی. And sixth one is Viacom. اور اس میں اگزامپل اگر ہم میڈیا گلوبلائزیشن دیکھیں، اٹیک ہوا جی 9/11 پر. ہیوج کوریج تھی جی انٹرنیشنل میڈیا کی ایونٹس کی. ایکسپوز ہوا اسامہ بن لادن کہ اس نے گلٹی فیل کیا اس اٹیک کا. میڈیا نے اوپینین شیپ کیا. وار سٹارٹ ہو گئی ٹیررزم کے اکارڈنگ. امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ چکی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی آج کر دیں.